اج سناؤ ہا کوئی قرآن نمی آیات نازل تھی ہے جڑی حضور تا کو یاد کروائی ہو اج رسو ہا دین دا کوئی نواں مسئلہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا کو دسا ہوئے ساکو دساؤ تاکہ اسا عمل کر کے دنیا وچ اپنی آخرت بہتر کر کے والمرأۃ الصالحہ نیک بیوی بھی اللہ دے رسول کو ڈاڈی پسند ہے اج بیوی کہندی ہوئے اکھیں کدے ہومن دل کدے ہومن اج ہوئے بیوی گھر والے دے گلے کرے بیاں دیاں تعریفاں کرے بیوی دا حق نہیں بیوی دا حق ہے گھر والے وچ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اون دے عیب لکاوے جیڑی عیب لکے سی او ایویں ہو سی جویں فرعون دی بیوی اون دا نام کیا ہے حضرت آسیہ دیکھو یاسین بھائی کو نام یاد ہے کیا نام ہے حضرت آسیہ ہے شوہر بدبخت ہے بیوی نیک ہے اللہ دے رسول نے فرمایا قیامت علی جوہر اگر شوہر ظالم ہے بیوی نیک ہے ان کو ہوں مرتبے وچ دتا ویسی جویں فرعون دی بیوی کو اللہ نے جنت دتی ہے نیک دے صالح ہے اگر بیوی بدبخت ہے شوہر نیک ہے بل قیامت علی جوہر اون شوہر دا مقام کتا ہوتی حضرت لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دے منزل وچ ہو آج اساں انہاں گالی کو دے دینی گھر تروڑ باندھے ہیں اولاد دی تربیت ختم تھی گئی معاشرے میں تباہ و بربادی تھی گئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں میرے بھائی آپ کچھ نہیں آپ ایک پانی دے قطرے وچ جمے ہیں جڑے ویلے مرنا ہے کیڑے مکوڑے دی خوراک بن ونجنا ہے اے دنیا زندگی 40 50 60 سالہ اے ایویں گزر ونجنی ہے بل تریجا فرمایا وجوہلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ نے ای نماز کو میری اکھیں دی ٹھنڈک بنا دیتی ہے سبحان اللہ اپنی اکھیں ٹھڈیاں کتھا تھی نے ٹی وی دے اگوں خبراں سن دے ہوئے فلماں دے دے ہوئے ڈرامے دے دے ہوئے گیم کریں دے ہوئے اپنے کنا کو بھی سکون ہوں ویلے جڑے ویلے کہندی غیبت تک نہ سنوں اپنے کنا کو ہوں ویلے سکون مل دے جڑے ویلے گانے نہ سنوں سمجھ گنو دل ساڈے مردہ تھی چکے کیونکہ انہاں دلاں دے وچ جڑے ویلے قرآن دی آواز آوے ہا قرآن پڑھا ونجے ہا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ سی رب تبارک و تعالی اون دے 10 گناہ معاف کر کے 10 نیکیاں ودھا کے 10 درجات بلند آج ایسا پوتر کو ڈاکٹر پہ بڑھیں دے ہیں انجینئر بڑھیں دے پہ ہیں فلانی شاہ بڑھیں دے پہ ہیں میں کو دساؤ قاری قرآن دی قدر کیا ہے انجینئر ڈاکٹر دی کیا ہے ڈاکٹر بھی اپنی جا دے ہے وہ بھی تارے کل پیسے گھن کے تو آپ کو دوا دے دا ہے لیکن قاری قرآن کیا ہے پھوک جو مریندا ہے اللہ پھوک دے صدقے بھی تاری بیماریاں دور فرما دیتا یہ پھوک دا اتنا اثر ہی وے دوائی تساں رکھ دو سامنے شفا نہ ملتی تساں قرآن کو چمو تا تاری اکھیں ٹھڈیاں تھی سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے بال دے اوتے دم چا کرو او بال دی نظر لہوے سی بال دی تکلیف دور تھی ویسی اے قرآن دی بڑی شان ہے قرآن دی بڑی قدر ہے بشرط ہے کہ قرآن تو پڑھن والا بن قرآن نال محبت کرن والا بن اے آخری گال والوں تو بعد انشاءاللہ جی میں شیڈول ہو سی سبحان قرآن دی شان تو کو دسیندا پیاں ہارون رشید دا نام سنے وے نا خلیفہ وقت ہے بنو امیہ دا بڑا طاقتور خلیفہ ہے اے او ہارون رشید ہے جن دی بیوی نے حرم مکہ دے وچ حاجیاں واسطے نہر بنوائی بہلول دانا کول ان دی بیوی زبیدہ نے جنت دا محل گدا ہے اے بڑا نیک بندہ ہے صالح ہے ہارون رشید کو ایک لونڈی دی لوڑ پے گئی لونڈی ان عورت کو آدن کہ جڑی کافراں دے نال جنگ ہوئے انہاں دی زنانیاں قید تھی کہ آمنن مسلماناں کول او ول ویچے ویندیاں ہن ہن سلسلہ ختم تھی گئے او لونڈی دی ضرورت ہوئی اون آکھا سے میں کو ایک لونڈی چاہیے ہے 3 لونڈیاں کٹھیاں آ گئیاں یعنی مختلف لوگ چاہ کے آ گئے بھئی اے ہے اون آکھا میں کو ایک چاہیے ہے تساں 3 گھن کے آئی وے میں کیویں گھنا انہاں وچوں ہر ایک عورت اپنی فضیلت بیان کرے جیڑی میں کو پسند آ گئی میں وہ رکھ گیا سبحان اللہ کوئی بڑے پتے دی گال ہے ایک نے قرآن پڑھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان انہیں آکھا سب تو پہلے جڑا آمن والا ہے
اوندا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں صحابیاں کو بخشش بھی دیتا ہے، انہاں کو جنت تے پروانے زندگی دے وچ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر ال جڑی کھڑی آئی نا ول او بھی قرآن پڑھی ہوئی ہوے دا آوے پتہ ہوے یہ آیات کتھا ہے، یہ مطلب کتھا ہے۔ انہیں آکھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، انہوں آکھا آدھالی جڑی امت اللہ ساکو بنائے نا میں آدھے چ کھڑی ہاں، میرا مقام سارے کو اونچا ہے۔ پہلی آکھا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ جڑے پہلے نمبر دے ہے انہاں مقام اگا ہے۔ دوجی آکھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ درمیانی جڑی ہے اللہ نے آپ کو امت ہی درمیانی بنایا ہے، میں آدھالی ہاں لہذا میرا مقام اونچا ہے۔ ول جڑی تریجی کھڑی ہے نا سبحان اللہ، وہ آکھا ولل آخرت خیر لک من الاولی، اے دا اللہ سونے فرمایا کہ آمن والی گھڑی پچھلی گھڑی کو چنگی ہے، میں آخری ہاں، میں تریجی ہاں، میں نہ دوہاں کو چنگی ہاں۔ ہارون رشید مسکرایا بھی صحیح، انہیں آکھا تریے کاری قرآن بھی ہیں، قرآن سمجھ بھی ہیں، قرآن پڑھ دیا بھی ہیں، لہذا ہنا تریہاں کو میں محل وچ رکھے نا، انہیں تریہاں دی بولی لئی ونجے، قیمت لئی ونجے، میں ہارون رشید قیمت ادا کر کے انہیں تریہاں کو رکھیں دا ہاں۔ اے کاری قرآن ہیں، قرآن اے پڑھ سن ثواب میں کو مل سکے۔ دیوال ہون ساکو کیا چاہیے سا اپنی بیٹیاں کو قرآن پڑھاؤں، بیویاں کو قرآن پڑھاؤں، اپنے بھڑینجیاں بھتریجیاں کو قرآن پڑھاؤں۔ قرآن جڑا ہے نا اگر کوئی ایک حرف پڑھدا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے زمانہ اقدس دی گال ہے، آپ دے دور دے وچ ایک بندہ ہے جڑا گناہگار سیاکار ہے، مر گیا، مرن تو پہلے بیوی کو وصیت کی تو سی تیرے پیٹ جڑا بچہ ہے اے جڑے ویلے بولن جوگا تھی وے نا سب تو پہلے ان کو اللہ دی کتاب پڑھاویں۔ وہ گھن کے گئی وقت عالم کول اپنی کتاب دے مطابق تورات دے مطابق انہیں جڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو آکھا انہیں باپ دے گناہ معاف کر کے ان کو جہنم میں کٹ کے جنت داخل کرو۔ فرشتے نے عرض کی تھی یا الہی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ انہیں معصوم بال ہے، توتلی زبان ہے، زمین اتے بہ کے میں رب کو رحمان رحیم آکھے، میں رب تھی کہ انہیں والد دی بخشش نہ کرا، میں ہی واسطے کر دیتی ہے۔ جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی دی کتاب پڑھی ویندی ہے نا ول اللہ تبارک و تعالی پڑھ دی اولاد ہے، نفع ماں باپ کو ملتا ہے، پڑھدا ماں باپ ہے، نفع اولاد کو ملتا ہے، پڑھدا ہمسایا ہے، رحمت ہر پاسے تھیندی ہے۔ تو دوستو ساکو بھی قرآن پڑھنا چاہیے ہے، قرآن سے عمل کرنا چاہیے ہے۔ اللہ سونا استاد اور دی والدہ دی بخشش فرماوے، والد صاحب کو صحت عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی سارے مسلمان ان دنیا دو پردہ کر چکے ہیں اللہ انہیں تمام دی بخشش اور مغفرت فرماوے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔